بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ 12 ستمبر سے لے کر 18 ستمبر تک یہ ہفتہ کیسے رہے گا؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل یعنی ایریز کی، میخ راشی۔ اس ہفتے میں کافی پازیٹیو بدلاؤ آ رہے ہیں، ذمہ داریاں بڑھیں گی، ملازمت میں تبدیلی بھی ممکن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کی ملازمت میں کوئی باقاعدہ کوئی اڑچنیں یا کچھ ایسی چیزیں جس میں آپ نے اپنے باس کے ساتھ کوئی ان بن یا کچھ ایسی چیزیں جو بدگمانی کا شکار ہوئی تھی، وہ جو ان سے ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور بڑے اچھے طریقے سے جو ان سے تعلقات جو ان سے ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اولاد کے معاملات میں بالکل بہتری ہے، لیکن اس ہفتے کے شروع میں کچھ اخراجات تو بڑھیں گے، لیکن طبیعت میں تھوڑی سی بے چینی بھی رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ 15 اور 16 تاریخ یہ بڑی اہم تاریخ ہے۔ اس میں آ کر جو ان سے آپ مالی دوڑ تو بہت زیادہ لگے گی، لیکن آپ اچیو بھی بہت کچھ کریں گے، اخراجات بھی بڑھیں گے، لیکن اخراجات اگر سوچ سمجھ کے کرتے ہیں تو اس میں جو ان سے ہے آپ کو تھوڑا سا طبیعت مطمئن رہے گی۔ کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور نہ ہی کسی کے لین دین کے معاملات میں پڑنے کی کوشش کیجیے گا۔ گورنمنٹ میں جو بھی آپ کے کام رکے ہوئے ہیں وہ اس میں باقاعدہ جو سی ہے نمایاں بہتری نظر آ رہی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ سن جو سا بالکل اس ہفتے کے آخر میں جو سا وہ ٹرانزٹ کر کے آپ کے چھٹے گھر میں آ جائے گا، 5ویں گھر میں ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے گا۔ انکم آف سورس بالکل بہتر ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ البتہ بیرون ملک کے سفر کے لیے کچھ چیزیں جو سی تھی کافی، اور بیرون ملک کا سفر بھی جو ہے وہ بھی آپ کو پڑ سکتا ہے۔ جن کے لو افیئر کے معاملات ہیں ان کو ذرا احتیاط کرنا ہوگی، وہ اس صورت میں کہ کوئی بھی جو سی شیخی بگاڑنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ازدواجی زندگی میں بالکل بہتری رہے گی، اور جو لوگ دوسری شادی کی طرف جو سے اپنا ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذرا تھوڑی سی ان کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ کہیں پہ جا کے خراب ہو، لیکن یہ خراب جو سے وہ آپ کے آپ کی پہلی بیوی کے بردر ان لا کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ البتہ ہفتہ یہ آپ کے لیے بڑا اہم ہے، اس میں جو سے آپ نے بالکل کوئی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ یا اللہ یا قدوس آپ نے جو سے 201 مرتبہ پڑھنا ہے، اور مٹھائی اور دودھ منگل اور جمعے کے دن آپ نے دینی ہے، مٹھائی اور منگل یا اللہ یا قدوس جو سے آپ نے 201 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھیے گا۔ باقی میرا مالک بہتر کرنے والا ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 4 ہے۔ برج ثور، ٹورس، برک راشی، اس ہفتے کا آغاز بڑا اچھا ہونے جا رہا ہے۔ انکم آف سورس بالکل بڑھیں گے، کوئی مالی فائدہ بھی ہونے جا رہا ہے، بیرون ملک سے بھی کوئی آپ کو کال آ سکتی ہے، اور یہاں تک کہ شیئر مارکیٹ سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ کسی دوست کی مدد سے کوئی اٹکا ہوا کام بھی آپ کا ہو سکتا ہے۔ البتہ انسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی آپ کے پاس آئیں گے۔ 15 اور 16 تاریخ آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ امیگریشن کے حوالے سے بھی آپ کے معاملہ جو سے بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ ایک چیز کا صرف خاص خیال رکھے گا، جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے، خاص طور پہ جو اپنے سینے پہ دباؤ یا جن کو درد ہلکا درد محسوس کرتے ہیں، برائے مہربانی کسی کے کہنے پہ یہ مت کیجیے گا کہ اسٹمک میں پرابلم ہے۔ یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب آپ کو کسی قسم کی کوئی مشاورت کرنے کی یا بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ فوراً ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ ایک دو واقعات اسی ہفتے میں کچھ خبریں سننے کو مجھے ملی ہیں جس سے مجھے جذباتی طور پر بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ صرف کیا غفلت، لوگوں کی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے۔ آپ بالکل درد محسوس کریں یا بازو میں درد محسوس کریں، ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کیجیے گا۔ البتہ ازدواجی زندگی جو سی ہے وہ بہتر رہے گی اس ہفتے۔ اولاد کے معاملات بھی بہتر رہیں گے۔ فیوچر کے حوالے سے کچھ فیصلے میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، اور اس ہفتے بھی بالکل آپ فیصلے کرنے جا رہے ہیں اپنی اولاد کے فیوچر کے حوالے سے، وہ پازیٹیو ہوں گے۔ لو افیئر کے معاملات میں کافی میچورنس آئے گی، لیکن شراکت کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا۔ اس میں جو بھی آپ نے کرنا ہے بائی ریٹرن کرنا ہے، اور ہوا میں کوئی بھی چیز نہیں رکھنی۔ بالکل اس کو جو سا زبانی جمع خرچ کرنے سے ذرا پرہیز کیجیے گا، بائی ریٹرن کیجیے گا جو بھی آپ نے کرنا ہوگا۔ البتہ مالی جو سا گراف وہ آپ کا 16 اور 17 تاریخ کو بالکل بڑھے گا۔ سوشل ایکٹیویٹی بھی آپ کی بڑھے گی، اور خاص طور پر جو فیمیل ہیں، جو گھریلو فیمیل ہیں، ان کو تھوڑا سا جو نا اپنی صحت کے حوالے سے تھوڑی سی چنتا رہے گی۔ البتہ جن کو کمر کا درد ہے ان کے لیے، اور خاص طور پر وہ خواتین
جو باقاعدہ جنہیں اسکن پرابلم ہے ان کو ذرا خاص خیال رکھنا ہوگا. ڈاکٹر کی ہدایات پر بالکل عمل کیجیے گا. سرکاری ملازم جو افراد ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بالکل بہتر رہے گا. بالکل بدلاؤ آ رہا ہے اور یہ بدلاؤ آپ کے بالکل قریبی کسی دوست کی وجہ سے آئے گا. نوکری میں کوئی تبادلہ وغیرہ ہونے جا رہا ہے. البتہ باس کے ساتھ جو ان سے اپنے معاملات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اپنے سینئر افسر کے ساتھ خاص طور پر کسی قسم کی غلط بیانی مت کیجیے گا. باقی معاملات سارے ٹھیک رہیں گے. آپ نے یا اللہ یا رحمانو جو ان سے وہ 301 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو، بے شک وہی رحم کرنے والا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دودھ اور چینی آپ نے منگل کے دن ٹورس والوں نے لازمی دینی ہے اور جمعے والے دن بھی. جمعے والے دن دودھ نہ بھی دیں تو کوئی بات نہیں، لیکن چینی لازمی دینی ہے آپ نے. باقی مالک میرا بہتر کرے گا. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 6 اور 4 ہے. برج جوزہ جیمنائی، اس ہفتے باقاعدہ آپ کے سینٹر کا مالک ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کے چوتھے گھر میں. لیکن اس کے باوجود سوشل ایکٹیویٹی تو بہت زیادہ بڑھے گی. روزگار کے مواقع بھی آپ کو فراہم ہوں گے، خاص طور پر جن کا ٹریڈ کا کام ہے یا جو بینک سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے کافی چیزیں جو ان سی اب بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. لیکن ایک بات ہے، کچھ لوگ جو بہت زیادہ آپ کے ساتھ محبت کا دم بھرتے تھے یا جو کہتے تھے کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ تھوڑے سے ایکسپوز ہوں گے. لیکن پھر یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح ان کے ساتھ چلتے ہیں. بہرحال آزمائے ہوئے کو آزمانا تو نہیں چاہیے، لیکن ذرا دیکھ بھال کے چلے گا تو زیادہ بہتر ہوگا. ازدواجی زندگی جو ان سی ہے وہ بالکل بہتر رہے گی. ہاں البتہ 15 اور 16 تاریخ جو ان سی ہے اس میں تھوڑا آپ کا جو ان سا من بالکل ایزی منی کی طرف بھاگے گا. شیئر مارکیٹ میں کسی قسم کا رسک لینے کا کوشش مت کیجیے گا. نہ جیک پاٹ وغیرہ جیک پاٹ کا استعمال کیجیے گا. انکم آف سورس میں کسی قسم کے بھی جو ان سے آپ نے رسک لینے کی کوشش کی تو آپ کے جو ان سے انکم آف سورس ہیں وہ بالکل بگڑ سکتے ہیں. بیرون ملک کا سفر بنتے جو ان سے نہ رہ سکتا ہے جیمنائی والوں کا. یہ اس بات کا ذرا خاص خیال رکھے گا. اگر آپ نے باہر جانے کی بالکل کسی ایجنٹ سے بات کی ہوئی ہے تو اس کو پیسے دینے کی بھی کوشش مت کیجیے گا. اگر آپ نے اس کے کچھ جھانسے میں آ گئی یا آپ نے کسی قسم کی کمٹمنٹ کر لی پیسوں کی یا اس کو دے دیے تو وہ آپ کے پیسے ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. البتہ اولاد کے معاملے میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا. جیمنائی والے خاص طور پر جو باقاعدہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا سے جن کا تعلق ہے ان کے لیے یہ ہفتہ بڑا اہم ہے. وہ اپنے جتنے بھی پینڈنگ جن کے کام یا ادھورے چھوڑے ہوئے انہوں نے وہ اس ہفتے بالکل نپٹانا چاہے تو نپٹا سکتے ہیں اور اس کا آپ کو باقاعدہ بینیفٹ بھی جو ان سے بہت اچھا ملے گا. البتہ اس ہفتے کے آخر میں خرچہ بڑھے گا لیکن کہیں نہ کہیں سے پیسے بھی آپ کو آئیں گے. ہاں ملازمت کے حوالے سے جو ان سے کچھ آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے، یہ آپ کے لیے ایک اچھا سائن ہے. البتہ ازدواجی زندگی جیسے میں نے پہلے کہا بالکل ٹھیک رہے گی. ہاں خاص طور پر جن کا ڈھیا جن کو لگا ہوا ہے جیمنی والوں کو، ان کو ذرا ہفتے کے ہفتے جو ان سے نا وہ ذرا کسی بھی کام کا آغاز کرنے سے پہلے یا نئے کام کی شروعات کرنے سے پہلے ذرا نئے کام کی شروعات نہ ہی کرے تو بہتر ہے. ذرا ہفتے کے دن جو ان سے ڈیلے کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا. ہفتے کے دن آپ نے کسی سے کمٹمنٹ بالکل نہیں کرنی. البتہ سرکاری ملازم جو افراد ہیں ان کے جو ان سے ملازمت کے حوالے سے جو ان سے نا کچھ چیزیں جو ان سی ہیں پریشانی کا باعث بن سکتی ہے. جو بھی آپ اپنے جو ان سے سیکرٹ معاملات ہیں یا آپ کے اختیارات میں ہے وہ اپنے تک ہی محدود رکھیے گا. اپنے ساتھ کولیگ کو یا اپنے ساتھ کام کرنے والے سے کوئی بھی بات شیئر کرنے کی کوشش مت کیجیے گا ورنہ نقصان اٹھا سکتے ہیں. یا اللہ یا استغفار آپ نے لازمی جتنا آپ نے اس ہفتے جو ان سے آپ نے ورد کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، یا اللہ یا استغفار، یا اللہ معاف کر دے، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے. آپ نے باقاعدہ بدھ والے دن 7 پھل اور 5واں سپارہ وہ مسجد میں رکھوا دیجیے گا اور 7 پھل جو ان سے وہ کسی فقیر کو لازمی دیجیے گا. باجرہ روزانہ کی بنیاد پہ ڈالنا ہے. باقی مالک بہتر کرے گا. 5 اور 1 آپ کا لکی نمبر ہے. برج سرطان، کینسر، کرک راشی، اس ہفتے کا جو ان سے شروعات بہت اچھی جانے والی ہے. کوئی سفر پڑ سکتا ہے، کوئی آپ کو روحانی طور پر بالکل اشارہ ہو سکتا ہے. بینک کے حوالے سے آپ کو کوئی کام اٹکا ہوا ہے وہ بالکل آپ کو
وہ ہونے جا رہا ہے، کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، اور انسپیکٹڈ طور پر آپ کے پاس پیسے آ سکتے ہیں۔ بزنس میں بھی آپ کا اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ڈیلے چل رہے تو کوئی لین دین کے معاملات میں جو وہ کافی جو ان سی رکاوٹیں تھی وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر کوئی چیک کسی نے آپ کو دیا ہوا تھا وہ کیش نہیں ہو رہا تھا، اس میں ڈیلے ہو رہا تھا، وہ بھی جو ان سے اس ہفتے کے شروع میں آپ کا وہ بھی کام ہو سکتا ہے۔ یہ ہفتے کا آغاز آپ کے کینسر والوں کے لیے بڑا اچھا ہے، چاہے جو ان سا زول آپ کے ساتھ میں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن فکر کرنے کی کوئی بات، ہاں البتہ اخراجات اپنی جگہ پر اسی طرح ہے، اخراجات بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اسی ہفتے اخراجات میں زیادتی ہے۔ آگے چل کے جو ان سا وہ بھی معاملات آپ کے بالکل بہتر ہوں گے۔ سوشل ایکٹیویٹی اس ہفتے کی 15-16 تاریخ کو جو ان سا بہت زیادہ بڑھے گی، کو مالی گراف بھی آپ کا بڑھے گا، عزت و وقار میں بھی جو ان سا اضافہ ہوگا، لیکن وہاں پہ تبدیلی سے تھوڑا سا گریز کیجیے گا۔ بالکل کسی قسم کے بدلاؤ لانے کی کوشش مت کیجیے گا، چاہے کام کے حوالے سے یا گھر کے معاملات کے حوالے میں، زمین و جائیداد کے حوالے سے 15-16 کو کوئی لین دین کے معاملات ہو تو اس میں تھوڑا صبر کر لیجیے گا، بالکل جلد بازی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ازدواجی زندگی میں سیٹرن جو سا وہ بالکل ساتھ میں گھر میں ریٹروگریڈ ہے، جتنا آپ اپنی ازدواجی زندگی کو پریکٹیکل لے کے چلے گے کچھ نہیں ہونے والا، بالکل معاملات ٹھیک رہیں گے۔ ہاں جہاں پر اگر آپ جذباتی طور پر آپ کو فیصلے کریں گے یا کوئی ایسی کمٹمنٹ کریں گے جو آپ کے بس میں نہ ہو، وقت کو ٹالنے کی کوشش کریں گے تو آگے جو وقت کھڑا ہوگا وہ نقصان دہ اور گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ ذرا سی دیکھیں، انسان وقتی طور پہ جو ان سا وقت ٹالنے کے لیے جھوٹ تو بول دیتا ہے، لیکن وہ جھوٹ جو ان سے ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ البتہ جتنا پریکٹیکل چلے گی اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ شراکت میں تھوڑا سا بھی پرہیز کیجیے گا، شراکت نہ ہی کیجیے گا کسی سے۔ ہاں بزنس میں کچھ چیزیں جو ان سی ہیں اس ہفتے کے شروع میں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کوئی نیا کانٹریکٹ بھی آپ کا سائن ہو سکتا ہے۔ جن کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے ان کے لیے بھی بالکل بہتری کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ اب کینسر والوں کو باقاعدہ جو ان سے نا چھوٹی موٹی خواہش پوری ہو سکتی ہے، بڑے بھائی سے آپ کو مالی فائدہ ہو سکتا ہے، بیرون ملک کا سفر بھی پڑ سکتا ہے۔ آپ نے اس ہفتے جو ان سے نا چاول پکانے، آپ نے ابلے ہوئے چاول، اس میں دودھ اور چینی اور 5 سبز الائچیاں اور 5 بادام وہ اوپر رکھ کے سورہ یاسین آپ نے اس میں 7 مرتبہ پڑھنی ہے، یا کسی سے پڑھوا لیجیے گا۔ وہ آپ نے 3 دن پیر منگل بدھ یہ 3 دن بچوں میں بانٹنے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا رکا ہوا کام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے۔ اس ہفتے کا لکی نمبر 2 اور 4 ہے۔ برج اسد، لیو، سنگھ راشی، یہ ہفتہ بڑا اہم ہے۔ سورج اپنے گھر سے بالکل ٹرانزٹ کر جائے گا اس ہفتے کے اختتام پہ، پھر سال بعد آئے گا۔ میں یہاں پہ پھر اپنی بات کو دہراؤں گا، سورج کے جاتے جاتے اپنے جتنے بھی کام ہیں ان کو بالکل نپٹانے کی کوشش کیجیے، اور اپنی ایگو کو اب بھی تھوڑا سا کم کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ سب میں ایگو ہوتی ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے کانفیڈنس کو بھی ایگو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں ان کے لیے ہے کہ تھوڑا سا اپنا لہجہ جو ان سے اپنا رویہ تھوڑا بدلیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بلڈ پریشر کا خاص خیال رکھیے گا کہ سورج جاتے جاتے بھی نقصان دے جاتا ہوتا ہے، اور آپ کے گورنمنٹ لیول کے، وفاق کے، صوبائیت کے جتنے بھی آپ کے کام رکے ہوئے ہیں اس میں اب آپ بالکل تیزی لیں۔ یہ ہفتہ آپ نے بالکل آرام سے نہیں بیٹھنا، اپنے کام کو نپٹانے کی کوشش کرنی ہے۔ والد سے بالکل فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن کی کوئی آنکھوں کو میں کوئی روک، جن کو کوئی آنکھوں کا مسئلہ ہے، کوئی آنکھوں میں کوئی پرابلمز ہے، ان کے لیے بھی جو ان سے نے اس ہفتے کی 16 اور 17 تاریخ بڑی اہم ہے۔ آپ کا بالکل کوئی اچھا معالج کی طرف آپ کا رجوع ہو سکتا ہے، اور یہ بھی جب اچھے معالج کی طرف رجوع ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی بصارت میں بھی اللہ تعالیٰ بالکل مہربانی کرے گا۔ اب اس ہفتے کے جو ان سا شروع میں جو ان سا طبیعت تھوڑی سی جو ان سی ہے نا بے چین رہے گی۔ بے چینی کے حوالے سے کچھ ماضی کی چیزیں جو ان سی ہیں وہ آپ کے سامنے، آپ کے اندر جو ان سا توڑ پھوڑ تو ضرور کرے گی، لیکن بالکل ان باتوں سے نکلیے گا، اپنے آپ کو پریکٹیکل طور پہ جو ان سے اپنے کام نپٹانے کی کوشش کیجیے گا۔ بالکل افسانوی کہانیوں پر یا کسی قسم کے جذباتی کیفیت میں جو ان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑے اہم ہے۔ البتہ اس ہفتے کی جو ان سی ہے 17 اور 18 تاریخ جو ان سی ہے وہ سفر کے لیے بالکل مناسب ہے۔ کوئی بزنس کے والے سے سفر پڑ سکتا ہے، اس میں آپ کو مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ خرچہ بھی رہے گا۔ اولاد کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، بالکل ان کے کسی قسم کی جو ان سی ہے آنکھیں بند کر کے جو ان سے بات پہ یقین کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، خاص طور پر جو ٹین ایجز کے آپ کے بچے ہیں ان کے خاص، اور ان کی تعلیم کے حوالے سے کسی قسم کا بھی آپ کو کمپرومائز بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہاں پر کمپرومائز کرتے ہیں تو وہ ان کے فیوچر کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
ڈیلی ویجز کام کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ بالکل ٹھیک رہے گا، محنت تو کروائے گا یہ ہفتہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ازدواجی زندگی بالکل آگے سے بہتر ہونے جا رہی ہے اور مزید بہتر ہو چکی بھی ہے، اس کے باوجود کہ آپ کے رویے کے باوجود جو سا کہ آپ کا جو سامنے والا آپ کا جو لائف پارٹنر ہے کافی چیزیں اس نے آپ کے اڈاپٹ کی ہیں اور اپنے میں بدلاؤ پیدا کیا ہے، لیکن آپ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا جو سا اپنے میں لچک پیدا کریں، یہی آپ کے لیے بہتری ہے۔ البتہ بدھ 10ویں گھر میں بالکل آپ کے دوسرے گھر میں ریٹروگریڈ ہو چکا ہوا ہے، اپنے جتنے بھی مالی معاملات ہیں، سیونگ کے معاملات ہیں یا فنانس کے معاملات ہیں، ان میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا اور کسی سے بھی غلط بیانی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ جن کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے ان کو 16 تاریخ کو بالکل کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، اور ہاں جن کا فاسٹ فوڈ کا کام ہے ان کو جو نیچے جو ان کی لیبر کام کرتی ہے ان سے ان کو کوئی تھوڑا سا نالا نظر آئیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے آپ نے جو ٹارگٹ جو اپنے سامنے رکھا ہو اس میں تھوڑا سا آپ کو ڈسٹربن ہو سکتی ہے، وہ صرف آپ کی لیبر کی وجہ سے۔ البتہ بینکنگ کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی، گاڑی اپلائی کی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے۔ یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام۔ کوشش کیجیے گا پہلے خدا کی حمد و ثنا یعنی 33 مرتبہ سورہ اخلاص، یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام 300 مرتبہ، پھر 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے گا، اور آپ نے جو ان سے شکر، تل، سوجی یہ تینوں چیزیں جو ان سے روزانہ جو ان سے آپ نے کیڑوں کو ڈالنی ہے، کسی درخت کی جڑ میں ڈال دینی ہے جہاں پہ کیڑے ہوں۔ آج کل تو ویسے کیڑوں کا موسم ہے۔ البتہ بدھ کے دن جو ان سے نا مونگی ثابت کی دال ضرور دینی ہے، وہ چاہے پکا کر اور ساتھ میں 2 روٹیاں دے دیں وہ زیادہ بہتر ہے، ویسے نہیں تو دال لے کر دے دیں، لیکن پکا کر ساتھ 2 روٹیاں دے دو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ باقی مالک بہتر کرے گا آپ کے لیے۔ اس ہفتے کا لکی نمبر 4 اور 1 ہے۔ برج سنبلا، ورگو، کنیا راشی، اسینڈنٹ کا مالک جو سا وہ ریٹروگریڈ ہو چکا ہوا ہے۔ بڑے دماغ میں پلان آئیں گے، بڑے پلان آئیں گے دماغ میں، روزگار کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، اور یہاں تک کہ سوشل ایکٹیویٹی میں کس طرح آگے نکلا جائے اور کس طرح لوگوں کے جو سے دلوں پر اور دماغوں پر کس طرح جو سے چھایا جائے، اس طرح کی چیزیں جو سی ہیں اس ہفتے آپ کے ذہن میں بہت زیادہ ابھریں گی۔ لیکن ابھرنی بھی چاہیے، انسان کو آگے نکلنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، بالکل آگے نکلے، ہر انسان کا رائٹ ہے نکلنا آگے، لیکن کسی کو روند کے نہیں، بالکل اس طرف مت جائیے گا۔ دیکھیں عطارد ایک ایسا پلانٹ ہے، یہ وزڈم سے جس کا تعلق ہے، وہ آپ کے بالکل اسینڈنٹ کا مالک اور چھٹے گھر کا مالک ہے۔ عقل جون سی ہے، جب انسان اپنی ذاتیات میں گرنا شروع کر دیتا، اپنی ذاتیات کا جب اپنے حصار کا جب طواف کرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تو برائے مہربانی کسی کا نقصان مت کیجیے گا، باقی آپ آگے نکلنا آپ کا بالکل رائٹ ہے۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ بالکل تہم پرستی کا طرف مت جائیے گا۔ بعض لوگ آگے نکلنے کے لیے جون سے نا بڑے بڑے جون سے حربے استعمال کر جاتے ہیں، کوئی جادو ٹونے کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں، بدعت کی طرف جو سے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ صرف اپنے دماغ کو جو سے پازیٹیو استعمال کرنے کے لیے کوشش کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ البتہ اس ہفتے کے شروع میں جو سے مشتری وہ بالکل آپ کے سینڈر کو دیکھ رہا ہے اور سینڈر کے مالوں کو بھی دیکھ رہا ہے، مون بھی وہاں پہ بیٹھا ہوگا، وہاں پر آ کر ازدواجی زندگی میں کچھ بہترین کچھ خوشخبری مل سکتی ہے۔ ازدواجی زندگی کے حوالے سے بزنس میں کوئی آپ کی بڑی ڈیل ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ شراکت جس کے ساتھ کرے، اور شراکت کرنے کے فوراً بعد آپ کو جو ہے اس کا فائدہ ہونا شروع ہو جائے، اور یہاں تک کہ آپ کے جو ہے آپ کو مالی طور پر بینک سے جو ہے کوئی لون بھی مل سکتا ہے اگر آپ نے لون اپلائی کیا ہوا ہے۔ البتہ اولاد کے معاملات میں زحل جو ہے وہ 5ویں گھر میں بدستور ریٹروگریڈ ہے، ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، صرف تھوڑی سی آنکھ کھلی رکھیے گا، باقی سارے معاملات ٹھیک ہیں۔ لو افیئر کے معاملات میں بھی تھوڑا سا آپ کو جو ہے ذرا محتاط ہو کے چلنا ہوگا، بالکل کسی قسم کی جو سی ہے کوتاہی، غفلت یا کوئی ایسی آپ نے کوئی کمزوری نہیں چھوڑنی جس سے آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو، اس ذرا بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا۔ میں یہاں پھر کہوں گا اپنی عقلی صلاحیتوں کو جو سے برے کال لانے کی کوشش کیجیے گا۔ بالکل ایک تو وہ ہے جو آپ نے زمانے سے سیکھا ہے، ایک وہ ہے جو آپ کا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ یہ ان چیزوں کو اگر آپ ملا کے چلتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ انسان جہاں پہ کہیں مات کھاتا ہے، مات وہیں پہ کھاتا ہے جب انسان لالچ کے جو سے
لبادہ اڑتا ہے، چل لالچ کی جو ہے بالکل بت کو لالچ کے بت کا جو ہے نا طواف کرنا شروع کرتا ہے، مار وہیں پہ کھاتا ہے۔ اب بھرگو والوں کو 16 اور 17 طریقے جو ہے نا ذرا دیکھ بھال کے چلے گا، جن کو یورل پاس کرنے میں کوئی پرابلم ہے، یا جن کو باقاعدہ وہ خواتین جو لکوریا کی پرابلم ہے، جن کو گائنی کا کوئی مسئلہ ہے، اور ان کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، بالکل بد پرہیزی کی طرف مت جائیے گا۔ 18 تاریخ آپ کے لیے بڑی اہم ہے، اس میں آ کر آپ کو جو ہے کو مالی فائدہ ہو سکتا ہے، کہ اندرون ملک کا سفر بھی بڑھ سکتا ہے، کوئی مذہبی سفر کا بھی آپ کا جو ہے رجحان بڑھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مالک بہتر کرے گا۔ ہاں، روحانی طور پر بھی جو ہے نا آپ کو کوئی اشارہ ہو سکتا ہے، اور یہ اشارہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا بدلاؤ لا سکتا ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا جن کا کام ہے، ان کو باقاعدہ اس ہفتے کے شروع میں کوئی خوشخبری ملنے جا رہی ہے، اور خاص طور پر جن کی بائیں آنکھ کا مسئلہ ہے وہ ذرا احتیاط کیجیے گا، کہ سورج بار میں گھر میں بالکل اس ہفتے کے اینڈ میں جا کے جو ہے اختتام پہ جا کے وہ ٹرانزٹ کرے گا، لیکن پھر بھی ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ البتہ والد کے ساتھ اگر کوئی مڈ ویٹ چل رہی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے معاملات اس کے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اب آپ نے جو ہے نا سلام قولم من رب الرحیم آپ نے یہ باقاعدہ 203 مرتبہ پڑھنا ہے۔ باجرہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ ڈالنا، باجرہ نہیں آپ نے چھوڑنا۔ اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ بدھ والے دن جو ہے 7 پھل اور ساتھ میں کچھ چوڑیاں، کانچ کی چوڑیاں، یہ آپ نے کسی کو دینی ہے، کسی خواتین کو دینی ہے۔ آپ کا اگر کوئی کام اٹکا ہوا ہے، جائز کام، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو باقاعدہ خبر ملے گی۔ اور ساتھ اگر مہندی رکھ لے، مہندی کون جون سی ہوتی ہے آج کل تو وہی چل رہا ہے، وہ اگر ساتھ دے دیں تو دیکھیے گا آپ کا کوئی نہ کوئی اٹکا ہوا کام ضرور ہوگا۔ اور بہت زیادہ اگر کوئی آپ کو کوئی بچینی یا کوئی مصیبت میں مبتلا اللہ نہ کرے تو اس میں کا کوئی نہ کوئی حل سلوشن ضرور نکلے گا۔ باقی میرا مالک بہتر کرنے والا۔ آپ کے لیے سب کا لکی نمبر جو ہے وہ 2 اور 7 ہے۔ برج میزان یعنی لبرا، تلا راشی، اس ہفتے کے شروع میں تھوڑا سا اپنی خوراک کا خیال رکھیے گا، اوور ایٹنگ کی طرف مت جائیے گا، اسٹمک کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن کو کڈنی میں پرابلم ہے ان کے لیے بھی یہ پہلے 2 دن ہفتے کے شروع میں جو ان سے بڑی احتیاط کرنا ہوگی۔ البتہ ہفتے کا جیسے مڈ آئے گا اس میں آ کے کچھ تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی، ازواجی زندگی میں تھوڑے سے کوئی اتار چڑھاؤ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ مالی بجٹ کے حوالے سے بھی بیوی کے ساتھ کوئی بحث و تکرار ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا تحمل اور بردباری اور بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ البتہ یہ ہفتہ جو ان سے صحت کے حوالے سے لبرا والوں کے لیے کوئی خاص اچھا نہیں ہے، ذرا صحت کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلے گا۔ کسی سے لین دین سے بھی تھوڑا سا گریز کیجیے گا، اگر کسی کو ادھار دینے کی کوشش کریں تو سوچ لیجیے گا اگر اس میں کوئی لیٹ یا ڈیلے ہو سکتا ہے، تاکہ آپ کو جذباتی طور پر جو ان سے کچھ تکلیف نہ ہو۔ اب زمین و جائیداد کے حوالے سے بھی کافی چیزیں جو ان سی ہیں وہ ڈسٹرب تو ہیں، کچھ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، وہ بدستور اسی طرح رہے گی۔ اولاد کے معاملات میں تھوڑا سا دیکھ بھال کے چلے گا، خاص طور پر ان کے تعلیم کے حوالے سے آپ کو کچھ بہتر ڈیسیژن لینا ہوگے، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے اور آپ کی اولاد کے حق میں بھی بہتر ہے۔ البتہ چینجنگ تو اس ہفتے بالکل نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی دفتری معاملات میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یا گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی تبدیلی معاملات میں کرنا چاہتے ہیں، ملازمت کے حوالے سے، ہاں جو اپنی جاب کرتے ہیں ان کو تھوڑی ان کی چنتا بڑھے گی، لیکن اگر وہ اس پہ غور و فکر کریں گے یا کچھ مشاورت دوستوں کے ساتھ کریں گے یا اپنے قریبی کسی قریبی یا سینئر لوگوں سے کوئی مشاورت کر کے چلیں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو جو ہے کوئی روشن چیزیں ضرور نظر آئیں گی اور وہ آپ کے لیے کارآمد بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ البتہ سفر اس ہفتے میں بالکل ہی آپ کا جو ہے وہ نظر تو بالکل نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ نے کوئی جانے کا آپ کا پروگرام بنا بھی تو، بلکہ تو مجھے نہیں لگتا جو آپ کی اس وقت پلانڈ پوزیشن ہے، تو دوران سفر سے ضرور خراب ہو سکتی ہے۔ البتہ آپ نے جو ان سے ہے نا سورہ کوثر 33 مرتبہ پڑھنی ہے روزانہ، اور اس سے پہلے آپ اگر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ باقی میرا مالک بہتر کرے گا۔ چینی، گھی، آٹا، یہ آپ نے پیر اور جمعے کے دن آٹا چاہے آدھا کلو لے لیں یا کلو لے لیں، گھی کا آدھا پاؤ کا پیکر لے لیں، یہ کسی فقیر کو ضرور دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا جو لکی نمبر ہے وہ 7 اور 5 ہے۔ برج عقرب، اسکارپیو، اس ہفتے کا جو آغاز ہے وہ بڑا بہتر ہونے جا رہا ہے اسکارپیو والوں کے لیے، برچھک راشی والوں کے لیے۔
اس ہفتے کے شروع میں جو ہے آپ کے انکم آف سورس میں بہتری آئے گی اور یہاں تک کہ آپ کی جو ہے مالی پوزیشن آگے سے زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. یہ 2 دن آپ کے لیے بڑے اہم ہیں. اس ہفتے کے آغاز میں آپ اپنے مالی سورس جتنے بھی بڑھانا چاہتے ہیں بڑھا لیں. یہاں پہ کوئی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اولاد کی طرف سے کچھ خبری مل سکتی ہے, کوئی درینہ دوست آپ کو مل سکتا ہے, اور لو افیئر کے معاملات میں کچھ رابطے جو ہیں وہ بحال ہونے جا رہے ہیں. یہ ہفتے کے جو پہلے 2 دن ہیں یہ اس میں بہت پازیٹیو چیزیں آپ کے لیے ایک اچھے سائن بننے جا رہے ہیں. ہاں البتہ مڈ میں جا کے کچھ صحت کے حوالے سے کوئی خاص طور پر والدہ کی صحت کے حوالے سے بھی کچھ چنتا بڑھ سکتی ہے. ہم ملازمت جو لوگ ملازمت کرتے ہیں چاہے وہ سرکاری ملازم ہے یا وہ غیر سرکاری ملازم ہے, یہ جو ہفتے کا جو مڈ ہوگا اس میں آ کے کوئی صحت کے حوالے سے کوئی جو سا آپ کی معاملات خراب ہو سکتے ہیں, اور ملازمت کے حوالے سے بھی جو صحت کے حوالے سے ملازمت پہ کوئی خاصا فرق پڑ سکتا ہے. البتہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے کے لیے یہ ہفتہ جو ہے صرف مڈ میں 2 دن جو ہے وہ تھوڑے سے بھاگ دوڑ کے رہیں گے, باقی سارے معاملات آپ کے ٹھیک رہیں گے. ازدواجی زندگی میں تھوڑا سا آپ کو اس ہفتے کے آخر میں جا کے خاص طور پر 16 اور 17 تاریخ کو جا کے بیوی کے ساتھ کوئی تھوڑی سی مٹ بیر ہو سکتی ہے, کوئی چڑچڑا پن طبیعت میں آ سکتا ہے. ویسے بھی آج کل جو ان سی ہے اسکارپیو والی جو خاص طور پر جو فیمیل ہیں ان پر وہ غصہ بہت زیادہ سوار ہے. بہرحال گھریلو معاملات میں تھوڑا سا پیار محبت سے چلیے, یہی آپ کے لیے بہتر ہے. لیٹیگیشن کے معاملات چاہے وہ جوڈیشری کے حوالے سے ہیں یا جو بھی آپ کے کوئی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے کے معاملات چل رہے ہیں, عدالت میں کوئی عدالت کے ساتھ کوئی معاملات چل رہے ہیں, ان میں تھوڑا سا ان سب بھی تھوڑا ڈیلے کرے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہفتہ صرف کسی طریقے نکال لیں, باقی آگے چل کے کچھ نہ کچھ معاملات بہتر بھی ہوں گے اور کوئی بہتر راستہ نکلے گا جس میں آپ کو باقاعدہ ذہنی سکون ہوگا. البتہ سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا سے جو ان سے ریلیٹڈ ہیں ان کی ذرا بھاگ دور ابھی اسی طرح ہی رہے گی. بیرون ملک کا سفر وہ بالکل آپ کو پڑ سکتا ہے, وہ اس کے لیے اس ہفتے کا شروع کا آغاز جو وہ بہت اچھا ہے. امیگریشن کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ڈسٹرب تھی وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. ہاں بینکنگ میں حوالے سے فاسٹ فوڈ کا جن کا کام ہے ان کو اس ہفتے جو کو بڑا مالی فائدہ ہونے جا رہا ہے. البتہ اسکارپیو والے جو 45 سال کے اوپر کے لوگ ہیں ان کو جو نا اپنے نظام کا خاص خیال رکھنا ہوگا, یہی ان کے لیے بہتر ہے. آپ نے جو سورہ الکافرون ہرمل لینا ہے آپ نے, وہ پنسار کی دکان سے آپ کو مل جائے گا. 50 روپے کا لے لے یا 30 روپے کا لے لے. اس میں سورہ الکافرون 33 مرتبہ اپنے پر کے پھونکنا, گھر میں دھونی دینی ہے, 2 ٹائم دینی ہے. جو نحست ہوگی یا کوئی نظر بد ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. لیکن اس شرط یہ ہے کہ سورہ الکافرون آپ نے پڑھنی ہے 33 مرتبہ. گوشت آپ نے منگل اور جمعے والے دن اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈالنی ہے, یہ آپ نے لازمی پھینکنا ہے. منگل والے دن آپ مرغی کا گوشت بھی لے سکتے ہیں, جمعے کو تو ویسے ہی مل جائے گا بڑا گوشت, تو آپ نے اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈال کے پھینکنی ہے. باقی میرا مالک بہتر کرے گا. آپ کے لیے اس ہفتے کا جو لکی نمبر ہے وہ 9 اور 5 ہے. برج قوس, سیجیٹیریس, دھن راشی بالکل اخراجات بھرے ہوئے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جیسے پیسے آ رہے ہیں ویسے خرچے ہو رہے ہیں اور ڈیلے بھی ہو رہے ہیں معاملات, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. خدا کہیں نہ کہیں سے پھر بھی جو سے رزق کا بندوبست ضرور کر دیتا ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کرے گا. ہاں البتہ اس ہفتے کے شروع میں جو سے کوئی گھریلو ذمہ داریاں بننے جا رہی ہے. زمین و جائیداد کے حوالے سے کوئی تھوڑی سی جو ٹینشن تھی وہ ختم تو ہوگی, لیکن کچھ معاملہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے بھی رہیں گے. آپ نے بالکل کسی قسم کا کوئی جذباتی فیصلہ کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا. سوشل ایکٹیویٹی بالکل اپنی جو سی آگے سے زیادہ جو ہے اس میں سوشل ایکٹیویٹی آگے سے زیادہ بڑھے گی. لیکن روزگار کے معاملات میں جو ہے بہتری تو آئے گی, لیکن نظر بد سے ذرا بچنے کی کوشش کیجیے. اپنے جتنے بھی سیکرٹ معاملات ہیں ان کو عام لوگوں میں ڈسکس کرنے سے ذرا پرہیز کیجیے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اولاد کے معاملات میں بدستور ابھی بھی آپ کو دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. خاص طور پر جو ہم سے 15 اور 16 تاریخ بڑی اہم ہے. اس میں بچوں کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ان سے منظر عام پہ آئے گی ان کو فوراً نوٹس لینے کی کوشش کیجیے گا. بالکل پیار محبت سے کام, زیادہ سختی بھی نہیں, لیکن نوٹس ضرور لیجیے گا. یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے بچوں کے لیے بھی بہتر ہے. ہاں ہفتے کے آخر میں جا کے جو ان سے کوئی گلے میں کوئی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے. ٹھنڈے پانی ترش چیزوں سے ذرا پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا, اور والد کی صحت کا آپ کو جو ان سے بڑا خاص خیال رکھنا ہوگا. البتہ
سفر اس ہفتے کے مڈ میں تو بالکل پڑ سکتا ہے، لیکن اس دوران سفر جو ہے تھوڑے سے صحت کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. جن کو شیٹا کا درد ہے ان کو بھی جو ہے اس ہفتے کے آخر میں ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. ازدواجی زندگی بالکل آگے سے بہتر ہونے جا رہی ہے. ہاں ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ ہر رشتے کو جو ہے اس کی لمٹ میں رکھنے کی کوشش کیجیے گا. بہن کو بہن کی جگہ، ماں کو ماں کی جگہ، بیوی کی جگہ. کوئی بھی رشتے کو جب آپ زیادہ اہمیت دیں گے، کسی کو کم دیں گے، وہاں پر آپ کو پرابلم ہونا شروع ہو جائے گی. حقوق کے سب کا خیال رکھیں، لیکن کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا اگر آپ نے گھر کا ماحول صاف رکھنا ہے. البتہ کچھ چیزیں جو سی ہیں بزنس کے حوالے سے آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں کسی غلط بیانی یا کسی قسم کا بھی کوئی جو ہے آپ نے کسی کو، میں پھر کہوں گا، نہ دھوکہ دینے کی کوشش کرنی ہے، نہ دھوکہ کھانے کی کوشش کرنی ہے. البتہ باقی یہ آپ کے سارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہیں گے. مالی پوزیشن آپ کی بالکل بہتر ہوگی اور شیئر مارکیٹ میں بالکل آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. 16-17 تاریخ کو یہ 2 تاریخیں آپ نے بالکل یاد رکھنی ہے. آپ نے 51 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، یہ نہیں آپ نے چھوڑنا. اور جمعرات کو آپ نے پیلے رنگ کی چیز، خاص طور پر مٹھائی میں پتیسا لے لیں یا لڈو لے لیں، یہ آپ نے کسی کو دینے ہیں یا اللہ کے نام کے بانٹنے ہیں. اور کوشش کیجیے گا سویٹس یا ٹافی وغیرہ لے کے، یہ چھوٹی بچیوں میں یہ بات یاد رکھیے گا، یہ آپ نے دینی ہے جمعرات کے دن. کھانا اللہ کے نام کا لازمی دینا ہے، باقی مالک بہتر کرے گا. 7 اور 3 آپ کا لکی نمبر ہے. برج جدی کیپریکون مکر راشی، اس ہفتے کے شروع میں اندرون ملک کا سفر پڑ سکتا ہے، بالکل پڑ سکتا ہے. اور جو آپ کے دوسرے شہر میں بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ روابط تیز ہوں گے، وہاں جانے کا بھی موقع ملے گا. ریلیٹیو کے ساتھ بھی جو ان سے معاملات کافی بیزی نظر آئیں گے. سوشل ایکٹیویٹی، میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا میں جو ان سے آپ کی زیادہ جو ان سے آپ ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور آپ کا کوئی رکا ہوا کام بھی ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کچھ چیزیں یہ بڑا اہم، یہ 2 دن ہے، اس میں اگر آپ کچھ چیزیں پلان کر کے چلتے ہیں، ان کو باقاعدہ ان پر جو ان سے آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں، تو ان کا آگے چل کے آپ کو بالکل رزلٹ مل سکتا ہے. امیگریشن کے حوالے سے بالکل آپ کے جو ان سے معاملات اب بہتر ہونے جا رہے ہیں. جو بینکنگ کے حوالے سے آپ نے کوئی لون کا اپلائی کیا ہوا ہے یا ملازمت میں کوئی سی وی وغیرہ دی ہوئی ہے، اس میں آپ کو جو ان سے کوئی کال آ سکتی ہے. ہاں البتہ اس میں پرابلم اس وقت ہوگی جب آپ خود غفلت کریں گے. آج کا کام آپ نے کل پہ نہیں ڈالنا. کیپریکون والوں نے، سیٹرن چاہے گھر میں ریٹروگریڈ ہے، لیکن سیٹرن ایک پریکٹیکل پلانٹ، پریکٹیکل کی طرف لاتا ہے انسان کو. یہ جذباتی فیصلوں کو نہ کرتا ہے نہ مانتا ہے. سیٹرن کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے. البتہ گھریلو معاملات میں مڈ میں جا کے کچھ تھوڑی سی ڈسٹربن ہو سکتی ہے یہاں پر. اور زمین و جائیداد کے حوالے سے بھی کچھ معاملہ جو ان سے ہیں وہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چینجنگ کی طرف آپ کا بالکل من بھاگے گا، لیکن آپ نے ابھی تبدیلی کی طرف آپ جائیں گے نہیں. اور اس کی اور دوسرا یہ، اور اپنی ریپوٹیشن کا خاص خیال رکھیے گا. اپنے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکالنے کی کوشش مت کیجیے گا جس سے جو ہے آپ کے عزت و وقار میں کوئی کمی واقعہ پیش ہو اور آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کی بھی مہم ہو سکتی ہے. وہ کیا، وہ آپ کے اپنے رد عمل کی وجہ سے، اس سے ذرا پرہیز کیجیے گا. البتہ آخر میں جا کے اس ہفتہ کا جیسے اختتام ہوگا، وہاں پر آ کر کے مالی چیزیں کو انکم آف سورس آپ کے بنیں گے. بیرون ملک سے کال آ سکتی ہے، اولاد کی طرف سے خوشخبری مل سکتی ہے. کوئی لو افیئر کے معاملات میں کوئی 2 دن آپ کو بڑی راحت محسوس ہوگی. کوئی نئے راہ و رسم آپ کے پیدا ہو سکتے ہیں. ازدواجی زندگی میں بالکل دیکھ بھال کے ایگو کا ذرا خاص خیال رکھیے گا یہاں پر آ کر. خاص طور پر جو فیمیل ہیں ان کو اپنی سکن کا خاص خیال رکھنا ہوگا. یہ ہفتہ بڑا اہم ہے آپ کے لیے، خاص طور پر ازدواجی زندگی کے حوالے سے. بزنس میں اپنے جتنے بھی معاملات ہیں اس ہفتے میں، جو بھی آپ کو کوئی پرابلم نظر آ رہی ہے یا کچھ چیزیں جو پینڈنگ ہیں یا رکی ہوئی ہیں، ان کو جو ان سے نا حل کرنے کی پوری کوشش کیجیے. اس کا آپ کو 100% نہ سے 75% رزلٹ آپ کو ضرور ملے گا. سفر اس ہفتے کے بالکل مڈ میں آپ کو پڑ سکتا ہے. بیرون ملک کا سفر بھی پڑ سکتا ہے. البتہ جن کا فاسٹ فوڈ کا کام ہے اور وہ لوگ جو باقاعدہ کنسٹرکشن کا جن کا کام ہے، ان کو اس ہفتے کے آخر میں جا کے خوشخبری مل سکتی ہے. روزانہ کی بنیاد پر آپ نے یا اللہ یا استغفار پڑھنا ہے. آپ نے جوار، گندم اور سرسوں، یہ سرسوں جو سی آپ کو پنسار کی دکان سے یا کسی بڑے اسٹور سے آپ کو بالکل مل سکتی ہے. اس میں 3-4 دالیں مکس کر لیجیے اور ساتھ میں چاول ٹوٹا بھی ڈال لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ روزانہ آپ نے پرندوں کو ڈالنا ہے. اور دوسری اہم بات، ہفتے کو دیا ضرور آپ نے جلانا ہے سیٹرڈے کو. اور جسم سے مس کر کے کسی کو پیسے ضرور دینے ہیں اور استغفار کثرت سے پڑھنی ہے. باقی میرا مالک بہتر کرے گا. 8 اور 5 اس ہفتے کا لکی نمبر ہے.
برج دلو ایکویریس کنبھ راشی، اس ہفتے کے شروع میں کہیں نہ کہیں سے پیسے آ رہے ہیں، کچھ سیونگ کر پا رہے ہیں، انسپیکٹڈ طور پر پیسے آ رہے ہیں، ضیافتے اڑانے کا جو ان سے موقع ملے گا، دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کا موقع ملے گا، اور منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بھی پورے ہوں گے، اور آپ یقیناً کہیں گے کہ میں نے فلاں بات کی تھی، رب نے فوراً پوری کر دی۔ کچھ اس طرح کی جو ان سے کچھ سائن بننے جا رہے ہیں، پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہی آپ کے لیے بڑا اچھا سائن بننے جا رہا ہے۔ اور دوسرا، خاندان میں اگر کوئی چیزیں جس میں آپ کو کوئی ناراضگی یا کچھ چیزیں بالکل بکھری ہوئی ہیں، یہی موقع ہے ان کو ترتیب دینے کا، ان کو درست کرنے کا، اور ایک دوسرے کے قریب آنے کا، اور یہ آپ کے لیے بالکل فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ جہاں پر آپ غلط ہیں بالکل معافی مانگے گا، کوئی اس میں ہاں مڈ میں جا کے جو ان سے مڈ میں جا کے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ تھوڑے سے آپ سے ناراض ضرور نظر آئیں گے، لیکن آپ کو ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سفر بھی بڑھ سکتا ہے، لیکن دوران سفر کو صحت کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے کے آخر میں جا کے خاص طور پر 17 اور 18 تاریخ کو جو ان سے والدہ کی دعا لینے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کے زمین و جائیداد کے حوالے سے کوئی منگل اور چندرما دونوں، چندرما شرف کا ہے، منگل دوسرے گھر کا ہے، چاہے وہ چوتھے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، زمین و جائیداد کے حوالے سے کوئی ڈیل رکی ہوئی تھی وہ ہونے جا رہی ہے، اور دوسرا کوئی آپ خریدنا چاہتے ہیں یا سیل کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی آپ کو بہتری اور کوئی منافع بخش چیزیں جو ان سے ہیں آپ کے لیے بہتر ہونے جا رہی ہیں۔ اب والدہ کی صحت کا خاص، اگر والدہ دنیا میں نہیں ہے تو ان کی قبر پہ ضرور جائیے گا، دعا خیر کیجیے گا، اور ان کو اللہ کے نام کا کھانا دیجیے گا، اور ان کے لیے صالح ثواب کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ بندوبست کیجیے گا۔ البتہ ازدواجی زندگی میں خاص طور پر جو فیمیل ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذرا اپنی ایگو کو کم کریں، بالکل اپنے جو ان سے مینٹلی لیول کا مطلب میرا یہ ہے کہ ماضی کی باتوں سے جو ان سے کو افسانوں کو ساتھ جوڑ کے بالکل گھر کا ماحول خراب کرنے کی کوشش مت کیجیے، ماضی کو بالکل باہر دھکیل دے، نئے موجودیت میں زندہ رہنے کی کوشش کیجیے۔ گھر کا ماحول بالکل نہیں خراب ہو سکتا، پرانی باتوں کو چھوڑنا ہوگا۔ البتہ ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں پر آپ کو بہت زیادہ کانفیڈنس محسوس ہوتا ہے اس میں آپ کو کچھ پرابلمس پیدا ہوتی ہیں، کچھ لوگ آپ کو جو ان سے اس میں آپ کے بالکل نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن برائے مہربانی آپ اپنے اندر بڑاپن پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اولاد کے معاملات میں بالکل بہتری آئے گی، بزنس کے معاملات میں بھی جو ان سے کچھ چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں، آپ کی کوئی نئی ڈیل ہو سکتی ہے، جن کا کنسٹرکشن کا کام ہے یا جن کا کوئی آئل کا کام ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو فاسٹ فوڈ کا جن کا کام ہے، فارمیسی سے ریلیٹڈ ہے، ان کے لیے یہ مالی طور پر بڑا منافع بخش ہونے جا رہا ہے۔ باقی میرا مالک بہتر کرے گا۔ جو سرکاری ملازم افراد ہیں وہ بالکل ان کو جو ان سے انکم آف سورس بننے جا رہے ہیں، اور ان کا کوئی تبادلہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پروموشن کے حوالے سے کچھ چیزیں جو باس کے ساتھ انبن بنی ہوئی تھی وہ بھی اب ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ البتہ یہ ہفتہ آپ کے لیے بالکل بہتر رہے گا۔ یا اللہ ہو یا باستو، یہ آپ نے تقریباً 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص کی رات کو سوتے وقت ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ تسبیح نہیں پڑھ سکتے 33 مرتبہ پڑھ لیں، 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ سرسوں کا تیل اسٹیل کی برتن میں ڈال کے کسی فقیر کو ہفتے والے دن دیجیے گا، اور کالے تل یہ پرندوں کو ڈالنے ہیں آپ نے، یہ نہیں آپ نے بھولنا۔ کسی غریب کو کھانا ضرور کھلائیے گا، کسی کی دوائی کا بندوبست کر دیجیے گا، اور جو باقاعدہ پریگننٹ خواتین ہیں جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں ان کی بالکل خاموشی سے مدد کیجیے گا۔ وہ بڑا خوبصورت ہے کہ میں دے کے بھول گیا تم لے کے بھول جاؤ، بالکل اس طرح کا اپنے اندر رویہ پیدا کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتا ہے، خدا کی باطنیت میں داخل ہو جائیں بس۔ یہی سب سے بڑی جیت ہے انسان کی، جو اس کی باطنیت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ البتہ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 2 ہے۔ برج اود پائسس، مین راشی، آخری سائن زوڈیک کا 12واں گھر۔ اس ہفتے کا آغاز ہی بڑا اچھا ہونے جا رہا ہے آپ کے لیے بھی، طبیعت بڑی رومانٹک رہے گی، روحانی طور پر بھی اسودگی حاصل ہوگی، اور بالکل من چاہے گا کوئی نیک عمل کرنے کو، کسی کے کام آنے کو، کسی سے اچھی بات کرنے کو، کسی کو نصیحت کرنے کو، اور یہاں تک کہ کسی کی باقاعدہ مدد کرنے کو بھی جو ان سے دل چاہے گا، اور یہ سب سے اچھا سائن ہے۔ جب انسان کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا کی رحمت، خدا کی ہدایت کی طرف انسان گامزن ہے، بالکل اس کی ہدایت آپ پر، بالکل اس کی رحمت ہو رہی ہے آپ پر، یہ اس کا کرم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ایسا رہے تو بہتر ہے۔ اس ہفتے کے مڈ میں خرچہ کچھ بڑھنے والا ہے، یہاں پر آپ کو کوئی آپ کے ہاتھوں سے کوئی مالی نقصان ہونے جا رہا ہے، لیکن
اس مالی نقصان ہونے کے باوجود آپ کی طبیعت جو ہے وہ بہتر رہے گی، آپ کو اس کا دکھ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں، باقاعدہ ہوش سے ذرا کام لیتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے، خرچہ تو ہو سکتا ہے لیکن مالی نقصان نہیں ہو سکتا۔ خرچہ اپنی ذات پہ بھی ہو سکتا ہے، خرچہ بہن بھائیوں پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نقصان وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو باقاعدہ کو مالی دھچکا لگے، جس میں جو آپ کو پتہ کو بزنس میں نقصان ہو گیا، یا آپ نے کوئی جان بوجھ کے کوئی ایسا رسک لے لیا جس میں آپ کو 100 گنا فائدہ نظر آ رہا تھا، اس میں آپ کو بالکل نقصان ہو گیا۔ اس طرح کا تو نقصان جو ہے۔ لیکن اگر آپ نے کہیں پر خرچ کر دیا ہے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی جو آپ نے کسی رسپانس کے، تو وہ اس میں جو ہے نا وہ نقصان کے زمرے میں نہیں آتا۔ ہاں، تو البتہ اس ہفتے کے 16 اور 17 تاریخ کو جا کے بڑے بھائی کے ساتھ کو تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کوئی زمین و جائیداد کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، سفر بھی آپ کو پڑ سکتا ہے اندرون ملک کا۔ البتہ والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اور کوئی بھی جذباتی کام، کوئی بھی کام کرتے وقت جذبات کا ذرا استعمال مت کیجیے گا۔ جوپیٹر کی 7ویں نظر آپ کے بالکل بزنس پہ پڑ رہی ہے، وہاں پہ تارا جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہو چکا ہوا ہے، لیکن جوپیٹر کی نظر ہے، چاہے وہ ریٹروگریڈ ہے، بزنس میں آپ کو بالکل کامیابی مل سکتی ہے۔ وہ کو پلان چیز کی ہوئی چیزیں جو سی وہ رکی ہوئی تھی، وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، یہاں پر اصل میں بات یہ ہے کہ بدھ تارا جو سا وہ چاہیے اکیلا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ایگزالٹڈ کا ہے۔ یہاں پر آ کر آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا بالکل فائدہ ہو سکتا ہے۔ نہ چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بالکل وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ جہاں پر آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مجھے نقصان ہو سکتا ہے، وہاں پہ بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ازدواجی زندگی میں بالکل بہتری ہے کہ کچھ چیزیں نئی پلان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ آپ کے بالکل خاندان میں بیوی، آپ کے بچوں میں آگے چل کے بہتر ثابت ہوں گی۔ اولاد کے معاملات بالکل بہتر رہیں گے، خاص طور پر بچیوں کے رشتے کے حوالے سے کچھ چیزیں جو سی تھی جو منظر عام سے ہٹی ہوئی تھی، یا کچھ لوگ بالکل آپ سے نالا تھے، وہ آپ سے دوبارہ جو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنی جلدی ہوتا ہے آپ کیجیے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ البتہ 10واں گھر ہوتا ہے وہ مالک مکان کا گھر ہوتا ہے۔ اب 10ویں کا مالک بالکل آپ کے گھر میں ہے، اور جو لوگ باقاعدہ کرائے پہ رہتے ہیں بالکل وہ کوشش کریں، یہاں پر کوشش کریں، محنت کریں اور نیک نیتی کے ساتھ چلیں، تو خدا انہیں بھی مالک مکان بنا سکتا ہے، خدا انہیں بھی گھر دے سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے بالکل اپنے جو ہے معاملات خدا کے سپرد کر دیں، اور آپ جو ہے کو بڑا رسک لینے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے خطرے میں ڈالنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس بات کا ذرا خیال رکھیے گا۔ تھوڑا وقت ہے، مجھے اکثر پائسیز والے لوگ ہیں جو کرایہ دار ہیں، ان کے فون آتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کر دے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک بڑا کار ساز ہے، آپ اپنی نیت ٹھیک رکھیں۔ دیکھیں، چاہے مہنگائی کا دور ہے جو بھی ہے، لیکن جب مالک کرم کرتا ہے اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بالکل کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ بہتر کرے گا۔ ہاں، دوسری بات، آپ جہاں پر بھی کرایہ دار ہے، جس گھر میں بھی رہتے ہیں، اس کو اپنا سمجھ کے بالکل اس کو ایسے ہی، اس کی ایسی دیکھ بھال کیجیے جیسے وہ آپ کا اپنا ہے، تاکہ مالک مکان کو بھی جو ہے وہ تکلیف نہ ہو۔ میں نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ اس طرح رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیتا ہے، اور میں نے وہ بھی لوگ دیکھے ہیں، یہ ہمارا کون سا اپنا، کوئی بات نہیں ہے، ٹوٹتا ٹوٹ جائے، ہم نے اس کو یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرتا، نہیں، اس طرح نہیں، بالکل، چاہے وہ کسی کی چیز ہے، لیکن اس کا آپ کے اندر اگر یہ احساس ہے کہ نہیں، اخلاقی قدروں کو مد نظر رکھ کے چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بزنس میں بالکل بہتری آئے گی، اور کوئی نیا کام جو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں تحریری طور پر جو ہے لکھ پڑھ جو ہے وہ لازمی کر لیجیے گا، اور چیک وغیرہ جو بھی آپ نے کسی کو دیے ہوئے ہیں اس کی آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ زبانی جمع خرچ سے ذرا پرہیز کیجیے گا، آپ جو بھی کمٹمنٹ کریں گے اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ پورا اتریں گے آپ، اور اللہ آپ کی عزت و شرم میں رکھنے والا ہے۔ باقی آپ جو ان سے سورہ فاتحہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 41 مرتبہ جو ان سے 41 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اولا اور درود پاک پڑھیے گا، جمعرات کو پیلی چیز کا صدقہ ضرور دیجیے گا، خدا کے نام کی کوئی شرینی بانٹ دیجیے گا، کھانا کسی کو ضرور دیجیے گا، اور سورہ فاتحہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے، گھر سے نکلتے وقت بھی اور رات کو سوتے وقت بھی 41 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ باقی مالک بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔